ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ ذکر ہو کربلا کا اور حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ واقعہ کربلا کی ابتدا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہوئی۔ آج ہم آپ کو سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کربناک واقعہ سنائیں گے۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ کے لال حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا، ایک فاسق اور فاجر حکمران کی بیعت اسلام کی جڑوں پر کلہاڑے مارنے کے مترادف ہے۔ ادھر کوفہ والوں نے یزید کے فسق و فجور اور غیر اسلامی طرز زندگی سے تنگ آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط پر خط اور قاصد پر قاصد بھیجنے شروع کر دیے کہ اے نواسہ رسول، ہمیں یزید کے فسق و فجور اور ظلم سے نجات دلانے کے لیے فوراً کوفہ تشریف لائیں۔ یہاں 1,00,000 مسلمان آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کی عقیدت اور محبت دیکھ کر زہرا کے لخت جگر نے کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور حضرت امام حسین کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، اس لیے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے، وہ اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں، اور اگر آپ نے ضرور جانا ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیں، وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھیں اور کوفہ والوں کے ارادوں کا پتہ کر کے پھر وہ جو لکھیں اس پر عمل کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کے دونوں بچوں محمد و ابراہیم کے ساتھ کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ جو ہی حضرت مسلم اپنے بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے، خوشی و مسرت کے نعروں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی۔ کوفہ والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت مسلم نے کوفہ والوں کی یہ عقیدت و محبت اور ان کا جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین کو ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ خبر جیسے ہی یزید تک پہنچی، اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو اور کوفہ والوں کو حسین ابن علی کی بیعت سے سختی سے روکو۔ ابن زیاد سیدھا دارالامارت پہنچا، کوفہ کی جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، اے کوفہ والو، مجھے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن زیاد ہوں اور یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کے خلاف ہو اور حسین ابن علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس کام کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بلا لیا ہے۔ خبردار، جس کے گھر سے حسین ابن علی کی آواز آئی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا۔ جس زبان سے حسین ابن علی کا نام نکلا وہ زبان کھینچ لی جائے گی، اور جو ہاتھ حسین ابن علی کی بیعت کے لیے بڑھا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ آج شام تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، ورنہ کوفہ میں قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ابن زیاد کی اس تقریر سے کوفہ والوں کے دل کانپ گئے اور پانسا پلٹ گیا۔ وہ لوگ جو کل یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، آج ابن زیاد کے قہر و غضب کے سامنے ایسے دبکے بیٹھے تھے جیسے سمندر کی جھاگ۔ اور پھر کوفہ والوں نے سینکڑوں خطوط اور ہزاروں قاصد بھیج کر بلائے ہوئے معزز مہمان کا ساتھ چھوڑ دیا۔
حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت ہانی کے گھر قیام پذیر تھے۔ حضرت ہانی نے انہیں ابن زیاد کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد حضرت ہانی کی اس بات سے بھڑک اٹھا اور اپنا عصا حضرت ہانی کے سر پر مارا۔ اس فقیر اہل بیت کا سر پھٹ گیا اور پھر جلاد نے تلوار کے ایک وار سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ عنہ قیام گاہ سے اٹھے، میان سے تلوار نکالی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفہ کے بازار میں آ گئے۔ آپ کی اس جرت اور دلیری کو دیکھ کر ہانی قبیلے کے چند لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب اطلاع ملی تو اس مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش کر دی گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی حمایت میں تلواریں لے کر نکلے تھے تمام کے تمام بھاگ گئے اور حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ اب کوفہ کے بازار تھے اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اور آپ کے دو معصوم بچے جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا۔ ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ دونوں بچوں کو سینے سے لگائے ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شریح تھا باہر نکلا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت بازار میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا، بابا ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن بہت دور ہے اور یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں۔ اگر تم میرے دونوں معصوم بچوں کو آج کی رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا۔ اور دیکھو میرے یہ دو معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہیں، اگر کوئی وقت ملے تو ان کو مدینے کے راستے پر ڈال دینا، ٹھوکریں کھاتے اور گرتے پڑتے پہنچ جائیں گے۔ اپنے معصوم بچوں کو قاضی شریح کے حوالے کرنے کے بعد حضرت مسلم تنہا رہ گئے، ہر طرف سے مایوس و نا امید ہو کر بھوکے پیاسے تھکے ٹوٹے ایک طرف کو چل دیے۔ کوفہ کے بازاروں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت جس کا نام طوع تھا ایک مکان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ حضرت مسلم نے فرمایا، مائی پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دے، قیامت کے روز حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ طوع نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں نواسہ رسول ہوں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھائی ہوں، کوفہ والوں کا بلایا ہوا مہمان ہوں۔ مسلم کا نام سنا تو طوع اپنے گھر لے گئی اور خدمت میں لگ گئی۔ آدھی رات ہوئی تو طوع کا لڑکا ابن زیاد کے دربار سے گھر آیا۔ بوڑھی ماں نے بیٹے کو خوشی سے بتایا کہ حضرت مسلم ہمارے گھر رونق افروز ہیں۔ ساری رات اپنے مہمان پر ماں اور بیٹا دونوں خوش تھے، مگر دونوں کی خوشیاں مختلف تھیں۔ ماں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی تھی اور بیٹا حضرت مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد سے انعام پانے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس جنتی ماں کا جہنمی بیٹا پچھلی رات گھر سے نکلا اور ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ دے آیا۔ صبح کی نماز کے بعد ابھی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ذکر و اذکار میں مشغول تھے کہ باہر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا، مائی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ طوع نے حسرت بھری نگاہوں سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عرض کی، آقا معلوم ہوتا ہے میرے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ ہاشمی کچار کا یہ شیر ایک بار پھر نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا طوع کے مکان سے باہر آ گیا۔ ہاتھ میں خدائی تلوار تھی اور سر پر مصطفائی دستار۔ ہاشمی جوان کی شمشیر حیدری کوفہ کے بد فطرت انسانوں کے سر پر چمکی اور آن کی آن میں 150 دشمنوں کا خون پی گئی۔ محمد بن اشعث نے زیاد کو لکھ بھیجا کہ مسلم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ابن زیاد نے 500 سوار اور بھیج دیے، مگر یہ اللہ کا شیر ذرا بھی نہ گھبرایا اور پھر حملہ آور ہوا اور کوفہ کے بے وفا انسانوں کے لیے فرشتہ اجل بن کر 400 کو پھر جہنم واصل کر گیا۔ محمد بن اشعث نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سب مل کر حملہ کرو، اور پھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی سرسراہٹ سے کوفہ کی فضا میں ایک شور برپا ہو گیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تھا، جس میں اقدس زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محمد بن اشعث نے آگے بڑھ کر گرفتار کر لیا، اور پھر ابن زیاد کا دربار تھا اور ہاشمی خاندان کا یہ زخمی شہزادہ۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو غصے سے
سے دیکھا اور بھڑک کے بولا، مسلم اب بھی یزید کو خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی زبان یزید کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی۔ اور پھر فرمایا، اے ابن زیاد، میں جانتا ہوں میرا آخری وقت ہے، میری 4 وصیتوں کو پورا کر دینا، میری لاش کو برباد نہ کرنا، میں نے کوفہ والوں سے کچھ قرض لیا ہے، میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں، مجھے میرے معصوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں، وہ مسافر ہیں، بے وطن ہیں اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا اور مدینے پہنچا دینا۔ ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم رضی اللہ عنہ کو شاہی محل پر لے جا کر اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ ظالم جلاد ہاشمی جوان کی زلفوں سے پکڑ کر شاہی محل کی چھت پر لے گیا۔ مجاہد مسکرایا اور تیغ نے گردن جدا کر دی۔ ہاشمی شہزادے کا بے گور و کفن لاشا کوفہ کے فرش پر پڑا تھا، نہ کوئی اٹھانے والا اور نہ کوئی رونے والا۔ ابن زیاد خوش ہو گیا اور یزیدی کتے مسکرا دیے، مگر فرشتے چیخ اٹھے، حوریں چلا پڑی اور خود روح فطرت حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت پر تڑپ اٹھی۔